کوئی کہتا بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے، ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو نہ خواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی روح میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں، صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح الفاڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا، نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اے اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو، تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساتھی ٹھہراتے ہو، بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کج بحث پر تل گئے، بولے کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔